आ गई। ये नहीं बेटा सारी तो जाती जो त्रिबला जाती है हेलो अभी रुको हेलो ज़्यादा बिना किच्चों का भी टूट जाए किच्चों से
صدمے ہیں بڑے جائیں کے غم کے اللہ تڑپنے دو مجھے گرد عالم کے اللہ تڑپنے دو مجھے گرد عالم کے عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا میرے شیر کو مارا میں ڈرو آنکھوں سے نہا ہو گیا پیارا میں ڈرو لوٹا گیا لشکر میرا سارا کے ماتم میں برادر نہیں روتا بھائی کے ماتم میں برادر نہیں روتا بلاؤ بھائی سے کہو زیر علم رونے کو ہم سے نکلتا ہے میرا بچہ روئے گا حسین اپنے بھتیجے سے لپٹ کر روئے گا حسین اپنے بھتیجے سے لپٹ کر تیاری غیب سے آنے والے ہیں مومنوں کر لو تیاری غیب سے آنے والے ہیں فکر تمہیں ابو حج کا ہے کعبے میں بلانے والے ہیں مومنوں کر لو تیاری حق والے نبی کا چھین کے جو پہلو نبی میں لیٹے ہیں غازی کو سلائیں دینے غازی کو سلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین صلی اللہ ابھی اس آیت کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی یہ آل عمران کی 27ویں آیت ہے اس آیت کے ترجمے پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم پس منظر میں کچھ گفتگو کریں گے اس کے بعد جب اس آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا اس آیت کے ترجمے پر گفتگو ہوگی تو یقین مانیے آپ لب کشائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو میں ایک آیت سے اپنی اس تقریر کا آغاز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ صلی اللہ یہ بھی سورہ آل عمران کی ہے سورہ عمران میں 31ویں آیت ہے جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اے رسول کہہ دو کہ اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تحبون اللہ اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو فاتبعونی میرا اتباع کرو یحببکم اللہ
تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مغفرت کرنے والا ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس آیت میں خداوند کریم نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک اللہ اور رسول کی اطاعت، دوسرا اتباع رسول۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو میں آیت شروع میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں، میں آپ کو اسی آیت تک لے جاؤں گا۔ ترجمہ اس وقت کیا جائے گا جب پس منظر میں یہ گفتگو چلتی ہوئی اپنے شباب پر پہنچے گی۔ تو خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کہہ دو کہ اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں ان سب میں کچھ ولوم شبد، کچھ اپوزٹ، اردو میں اس کو ضد کہتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دن کہہ رہے ہیں تو دن کا ولوم، دن کا اپوزٹ، دن کی ضد ہے رات۔ اگر ہم سفید کہہ رہے ہیں تو سفید کا اپوزٹ ہے کالا۔ اگر ہم پہلوان کہہ رہے ہیں تو پہلوان کا ولوم ہے کمزور۔ تو ہر لفظ اپنا ایک ولوم، اپنا ایک اپوزٹ اور اپنی ایک ضد رکھتا ہے، اردو میں اس کو ضد کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دوستی کی ضد ہے دشمنی، دوستی کا ولوم ہے دشمنی، دوستی کا اپوزٹ ہے دشمنی۔ تو اب اس آیت پر غور کیجئے کہ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے اے رسول کہہ دو کہ اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اب دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ اگر رسول کا اتباع کرتے ہو تو دوستی اللہ کی ہے، اور اگر رسول کا اتباع نہیں کرتے تو دشمنی اللہ کی ہے۔ صلوات دے دیے اگر اتباع رسول کرتے ہو تو دوستی اللہ سے ہے، اور اگر رسول کا اتباع نہیں کرتے تو دشمنی اللہ سے ہے۔ اور یہ نہیں پھر اس کے بعد میں انعام دیکھے گا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے رسول کہہ دو کہ اگر میرا اتباع کرتے ہو، اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، تاکہ یحببکم اللہ، تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے۔ تو اب معیار یہ بنا کہ اگر اللہ اس کو دوست رکھے گا جو اتباع رسول کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جو اتباع رسول کرتا ہوا نظر نہ آئے تو اللہ اسے دوست نہیں رکھے گا، بلکہ دشمنی میں اس کو شامل کر لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ بہت بڑا مغفرت کرنے والا ہے، واللہ غفور رحیم، بہت بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ کب بخش دے گا؟ جب آپ اتباع رسول کریں گے، یعنی بنیاد ہے رسول کا اتباع۔ تو اب عجیب معاملہ یہ ہے کہ دوستی اللہ کی، اتباع رسول کا۔ یعنی کسی مقام میں یہ نہیں کہا کہ میں رسول کو کہہ دوں کہ تم دوست رکھو گے اسے جو تمہارا اتباع کرے، بلکہ یہ کہ اگر تمہارا اتباع کریں گے تو میں دوست رکھوں گا۔ اور اس کے بعد میں قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ تو اب یہ دو چیزیں آئی ہیں، ایک اطاعت اور دوسرا اتباع۔ تو آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اطاعت اور اتباع ہے کیا۔ اطاعت حکم کو اسی طریقے سے بے چون چرا تسلیم کرنے کا نام ہے اطاعت۔ جو حکم دیا جائے بس اس کو اسی طریقے سے مان لینے کا نام ہے اطاعت۔ دائرہ اطاعت اتنا چھوٹا ہے،
اتنا تنگ اتنا کوتا ہے کہ ذرا سی غلطی ہمیں اطاعت کے دائرے سے باہر لے جائے گی. 3 مغرب کی ادا کرو، 4 عشاء کی ادا کرو. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ اے پالنے والے، میں کاروباری مصروفیت کی بنیاد پر ظہر کی نماز 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا، میں ایسا کیے لیتا ہوں کہ صبح کی نماز میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت ادا کر دوں، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھوں گا، تو مجھے بتائیے کہ کیا نماز ہو جائے گی؟ تمام فقہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی. سبب بھائی میں نے کیا کیا ہے، بس صبح کی 2 کے بجائے 4 پڑھ دی، ظہر کی 4 کے بجائے 2 پڑھ دی. معاملہ تو 17 رکعت کا پورا ہے کہ نہیں؟ جو حکم خدا نے دیا ہے اس کی پابندی نہیں کی ہے. اچھا چھوڑیے گا، میں یہ کہتا ہوں کہ اے پالنے والے، مجھے ظہر کے وقت میں بالکل ٹائم نہیں ملتا، کاروباری مصروفیت آڑے آتی ہیں، میں ایسا کیے لیتا ہوں کہ ظہر کی 4 رکعت نماز میں صبح کر دیں گے. میں کہوں کہ بھائی ہمارا دنیا کا جو دستور ہے، ہماری دنیا کا جو طریقہ ہے وہ بالکل نرالا ہے، اس سے منفرد ہے. کہا کہ کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی امانت اتوار میں دینی ہے اور ہم وہ امانت اس کو جمعے میں دے جائیں تو ہمیں بہت بڑا ایماندار تصور کیا جاتا ہے، وقت کا پابند تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی اتوار میں رکعت بھی صبح میں ادا کر رہا ہوں. پھر یہ کیا سبب ہے، کیوں قبول نہیں کی جا رہی ہے؟ کہا کہ قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ہماری اطاعت کو پامال کیا ہے، جو حکم ہم نے دیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہوگی اور ظہر میں 4 رکعت پڑھو، تو تم نے صبح کے ساتھ 2 اور 4 6 رکعت پڑھ دی ہیں، اس لیے ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ ہے دائرہ اطاعت. اتنا تنگ، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا. شیطان نے کیا کہا؟ بھئی شیطان کی بحث کا تذکرہ ہے اور تینوں جگہ خدا نے یہ کہا کہ میں نے ایک پتلا بنایا، کہا کہ جب میں اس میں اپنا امر داخل کروں، اپنی روح پھونکوں، تم سجدے میں چلے جانا. سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو اب خدا نہیں جانتا تھا کہ ابلیس سجدہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے بعد بھی پورا صفائی کا موقع دیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، آگ مٹی سے افضل، اور تیرا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ افضل چیز مفضول کے سامنے نہیں جھکتی. اب جملے سنیے گا کہ کیا تو اپنے آپ کو عظیم نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہستیاں اس وقت بھی ایسی موجود تھیں جن کو آدم کا سجدہ کرنا واجب نہیں تھا. اب میں عالم اسلام سے دست بستہ یہ معلوم کروں کہ وہ ہستی ہے کون، وہ ہستی ہے کون، وہ علیم کون. اب بہت پریشان، ایک ہلکی سی آواز آئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 23,999 انبیاء کے بعد تشریف لائے. آدم پہلے نبی، رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، رسول نے خود کہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، خدا نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں نے کہا حضور بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کا، ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی. صلوات بھیجیے، آپ کا بہت شکریہ. میں نے کہا بھائی ٹھیک، لیکن یہ بتائیے کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرایا گیا؟ ارے آدم بھی نبی، رسالت مآب بھی نبی، پھر یہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے تمہیں نہیں معلوم کہ نہیں کہ رسول سب ہمارے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں سے افضل، وہ سجدہ کیسے کر سکتے تھے؟ میں نے کہا حضور بہت بہت شکریہ، میرے لیے تو یہ انکشاف ہے، میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ آپ ہم جیسے ہیں، صلوات بھیجیے محمد سے بھی افضل ہیں، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں. میں نے کہا بھائی بالکل تسلیم.
چلیے صاحب آپ نے قائل کر دیا، ہم مان گئے کہ رسول ہے، عالین سے مراد رسول ہے، لیکن ذرا عالین کا ترجمہ تو کیجئے گا۔ کہا کہ اونچے لوگ، میں نے کہا ٹھیک صاحب یہ خدا کا کلام ہے، لیکن اس کی فصاحت و بلاغت کے میں قربان جاؤں، مجھے یہ بتائیے کہ اس سے فصیح و بلیغ کلام تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں؟ تمام دنیا کے جتنے علوم ہیں ان سب کی ویاکرن، ان سب کے قواعد، ان سب کی گرامر قرآن پر قربان۔ قرآن سے فصیح و بلیغ کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کے کوئی فصیح و بلیغ کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک حضور، تو مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ایک آدمی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کیا تو اپنے آپ کو اونچے لوگوں جیسا سمجھتا ہے؟ صلوات بھیجیے پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اونچے لوگوں جیسا سمجھتا ہے، بلکہ یہ کہتا کہ کیا اس اونچے لوگ جیسا سمجھتا ہے، اس اونچے شخص جیسا سمجھتا ہے، بلکہ وہ فصیح و بلیغ کلام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا اونچے لوگوں جیسا سمجھتا ہے۔ تو حضرت اگر اس کلام کا یہی ترجمہ کرنا ہے تو ماننا ہوگا کہ رسالت مآب اکیلے عالین میں نہیں ہے، بلکہ وہ تمام ہستیاں تھیں جن کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ ہم میں پہلا بھی محمد ہے، ہم میں بیچ کا بھی محمد ہے، ہمارے میں آخر کا بھی محمد ہے، ارے ہم کل کے کل محمد ہیں۔ صلوات بات کہیں کی کہیں نکل گئی۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اطاعت اور اتباع پر کہ اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے۔ اطاعت نام ہے حکم کا اسی طریقے سے تسلیم کرنے کا، اتباع عمل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں 17 رکعت نماز پڑھنی ہے اور نماز سے پہلے وضو کرنی پڑے گی، تو اب پڑھ کے دکھانے والا جو کوئی ہو اس کو اسی طریقے سے عمل کرنے کا نام ہے اتباع، اور اس کو قول میں تسلیم کرنے کا نام ہے اطاعت۔ یعنی ہم 17 رکعت نماز تسلیم کر لے، لیکن پڑھی کیسے جائے؟ اب جو پڑھ کے دکھائے اسی طریقے سے عمل کرنے کا نام ہے اتباع۔ تو اب آپ کے ذہن کو دعوت ہے، آپ کی فکر کو دعوت ہے کہ ذرا یہ سوچئے گا کہ اطاعت اور اتباع میں اگر کوئی فرق ہوتا تو یہ ہوا کہ اللہ کا حکم اور رسول کا عمل بالکل ایک ہونا چاہیے، اور اتنا ایک ہونا چاہیے کہ جبھی تو خداوند کریم نے کہا ہے اطاعت کے لیے بھی کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے رسول یہ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی صرف اللہ ہی کے حکم ماننے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ رسول کے حکم کو بھی مانو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی رسول کا فرمان ہے، جو اللہ حکم دے رہا ہے رسول وہ کر کے دکھا رہا ہے۔ اگر رسول اس کے علاوہ کوئی عمل کرے تو ہمارے لیے پریشانی ہے کہ ہم کس کی بات مانیں۔ اب اس آیت پر آئیے گا جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع آل عمران کی 27ویں آیت ہے، لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دست نہ بنائے مومنین کو چھوڑنے کے بعد۔ تو اب رسول کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی کافر کو اپنا سرپرست نہ بنائے، اور اگر کافر کو سرپرست بنا رہے ہیں تو قرآن کے خلاف ہے۔ صلوات بھیجیے اگر رسول اس آیت کے خلاف چل رہے ہیں معاذ اللہ، تو ہم مجھے یہ بتائیے کہ فرمان خداوند کریم کی، حکم کی خداوند کریم کے نافرمانی کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو اے ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں، ارے تم نے ابو طالب کے نہیں رسول کے ایمان پر شک کیا ہے۔ صلوات بھیجیے تم نے ابو طالب کے نہیں رسول کے ایمان پر شک کیا ہے، اور رسول کے ایمان پر شک کرنا تمہارے سارے اعمال ختم،
اب بتاؤ کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ اگر اپنے آپ کو صحیح منزل میں لانا ہے تو ابو طالب کو مومن مان کر چلو، صلوات بھیجیے۔ ہمارے یہاں کوئی مسلمان بھی نہیں جو رسول کا نکاح پڑھتے، جو رسول کا عقد پڑھتے، تم اسی کافر کو لے کے آ رہے ہو کوئی تم وہی عقد پڑھو۔ اور پھر علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، اکبر شاہ نجیب آبادی لکھتے ہیں، تاریخ اسلام میں، دونوں کی تاریخ اسلام میں دیکھ چکا ہوں کہ کیا لکھتے ہیں کہ رسالت مآب کا رشتہ آیا، ابو طالب نے قبول کیا۔ اب اس کافر کو دیکھے گا کہ وہ قبول کر رہا ہے رسول کا رشتہ، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو کیا کہہ رہا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارے ہمارا رسول کچھ کہتا ہی نہیں، یہ تو وہی کہتا ہے جو اس پر وحی نازل کر دی جائے۔ اب رشتے کا معاملہ عجیب ہے کہ ابو طالب رشتے کو قبول کر رہے ہیں۔ میں کہوں کہ اگر ابو طالب کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول کا عقد یہاں کیا جائے تو ابو طالب نے قبول کیسے کر لیا؟ اور یا پھر دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ ادھر ابو طالب کو نے قبول کیا، ادھر اللہ نے سند دی کہ یہ رشتہ ابو طالب نے نہیں، میں نے قبول کیا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ کہ رشتہ میں نے قبول کیا ہے، ابو طالب نے نہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے نکاح، دیکھیے خطبہ، دیکھیے خطبہ نکاح۔ جن لوگوں نے ابو طالب کا خطبہ نکاح نقل کیا ہے، کسی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لیجئے گا کہ رسالت مآب کا وہ نکاح اعلان رسالت سے پہلے ہے۔ رسالت مآب کا وہ نکاح اعلان رسالت سے پہلے ہے، اعلان رسالت اس عقد کے بعد ہوا ہے، اور قرآن اعلان رسالت کے بعد نازل ہوا، متفقہ فیصلہ۔ اب دیکھیے کہ وہ کافر، وہ ابو طالب نکاح کے خطبے کی شروعات کس طریقے سے کر رہا ہے، الحمدللہ الذی، یعنی ابو طالب اپنے خطبے کا آغاز کر رہے ہیں الحمد سے، اور خداوند کریم قرآن کا آغاز کر رہا ہے الحمد سے۔ اب عجیب کافر ہے، عجیب کافر ہے کہ جس نے، یا تو یہ کہیے گا، اتنی ہمت جٹائیے گا، اتنی جسارت کیجیے گا کہ یا تو ابو طالب کو یہ معلوم تھا کہ قرآن یہاں سے شروع ہوگا، یعنی یا تو ابو طالب کو یہ معلوم تھا کہ قرآن یہاں سے شروع ہوگا، اور یا پھر اللہ کو ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اتنے پسند آئے یہ قرآن کے پہلے صفحے پر موجود، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہم آج تک یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ ایمان لائے یا نہیں، صلوات دیجیے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں اپنے ایمان کی خیر مناؤ، کیونکہ ابو طالب کے ایمان پر شک کرنا اس آیت کی روشنی میں رسول کے ایمان پر شک کرنا ہے، اور رسول کے ایمان پر شک ہوا تمہارے اعمال ختم۔ اور یہی نہیں، واقعہ دیکھیے مولا کائنات کی ولادت کا وقت ہے۔ عام طور پر روزمرہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو گھر کی بزرگ عورتیں ہیں وہ اس بچہ کو اپنے حصار میں لے لیا کرتی ہیں، اور دنیا بھر کی پابندی اس پر عائد ہو جاتی ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گی، یہ کام اس بچے کی ولادت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جیسے جیسے وہ وقت قریب آتا ہے اس عورت کو گھر میں مقید کر دیا جاتا ہے، اس عورت کو کوئی باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ مولا کائنات کی ولادت کا وقت قریب ہے، اور عجیب معاملہ ہے، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف گھوم رہی ہے، یعنی عجیب معاملہ، دیوار کعبہ شک ہوئی، فاطمہ اندر گئیں، کوئی تاریخ اب مجھے یہ بتا دے کہ ابو طالب کہیں تلاش کرتے پھرے ہو کہ فاطمہ بنت اسد گئیں کہاں،
یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ چلی گئی 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہی، ابو طالب بے چین ہوتے، پریشان ہوتے، یہ کہتے ہوئے پھرتے کہ ارے کہیں تم نے دیکھا ہے کہاں چلی گئی، کچھ ماجرا پتہ نہیں چل رہا ہے، ان ایام میں تو اس کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے تھا، یہ چلی کہاں گئی؟ لیکن کہیں ابو طالب کسی مقام پر کوئی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ ابو طالب کہیں پریشان پھر رہے ہوں، تلاش کر رہے ہوں۔ اب میں یوں کہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کے جو یہ پروگرام رچایا تھا، جو بنایا تھا، یعنی دیوار کا شک ہونا، دیوار میں در کا بن جانا، کوئی اتفاق تو ہو نہیں سکتا، یہ تمام پروگرام تھا اس خداوند کریم کا۔ تو اب یہ پورا پروگرام ابو طالب سے صیغہ راز میں نہیں تھا۔ اگر ابو طالب سے یہ راز میں رکھا جاتا تو ابو طالب یہ ڈھونڈتے پھرتے کہ فاطمہ بنت اسد گئی کہاں ہے، سلوات بھیجے، سلوات بھیجے، میرے کان میں پڑھ دو۔ ارے کان میں کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی رسول کیوں کہہ رہے تھے اور پھر کان میں کیوں کہہ رہے تھے؟ اور اگر وہ کان میں کہہ رہے تھے، راز میں رکھ رہے تھے، تو تمہیں کیسے معلوم؟ یعنی یا تو ابو طالب جانتے، اور ابو طالب چند لمحات کے بعد میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو یا رسول جانتے، اور اگر رسول اس بات کو واضح کرنا چاہتے تو پھر کان میں ہی کیوں کہتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تو رسول تو بتانا نہیں چاہتا، پھر تمہارے پاس کون سے ورڈ اسپرٹ تھے کہ تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، سلوات بھیجیے۔ ہم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابو طالب نے کبھی علی بن کر تلوار اٹھائی، کبھی حسین بن کر تلوار اٹھائی، کبھی عباس بن کر آئے، کبھی علی اکبر بن کے آئے، کبھی علی اصغر بن کے آئے، اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ارے خون تو ابو طالب کا ہے۔ یہ دیکھو کہ شب ہجرت سویا کون؟ مولا کائنات، ابو طالب کا خون، اور کس طریقے سے سویا کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں۔ یعنی آپ کسی کی شبیہ، کسی کی نقل جاگتے ہوئے بن سکتے ہیں، سوتے ہوئے نہیں، کیونکہ سونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ ارادتاً اس کروٹ سوتے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو دوسری کروٹ پائے جاتے ہیں۔ تو جو سوتے میں رسول کی نقل کر دے اسے ابو طالب کا خون کہتے ہیں۔ سلوات بھیجیے۔ ایک نعرہ حیدری، رسول نہیں، علی نہیں، رسول سو رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا ثبوت شب ہجرت نے جو دے دیا ہے وہ علی اور رسول کے ایک نور کا ہونے کا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے رسول سے تاریخ شہادت دے رہی ہے، وقت مورخ لکھ رہے ہیں کہ رسول کے جسم اقدس سے کچھ ایسی شعاعیں نکلتی تھیں، ایسا نور جھلکتا رہتا تھا کہ آدمی دیکھتے ہوئے۔ اور حضرت اکثر تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عائشہ نے کہا ہے کہ اگر میری سوئی گر جایا کرتی تھی تو میں رسول کے جسم مبارک سے اتنا نور نکلتا تھا کہ میں اندھیرے میں سوئی تلاش کر لیتی تھی۔ تو اللہ کا رسول جب بستر پر سو رہا ہے تو کیا وہ نور کہاں چلا گیا؟ وہ نور نہیں نکل رہا تھا۔ اور جب وہاں سے رسول ہٹ رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اگر علی سے وہ نور نہ نکلتا تو اغیار کیسے سمجھ لیتے کہ رسول سو رہے ہیں؟ لازمی بات یہ ہے کہ جو نور علی سے نکل رہا تھا وہی رسول سے نکل رہا تھا۔ اسی لیے تو رسالت نام نے کہا ہے انا ولی من نور الواحد، سلوات بھیجیے۔ ہم کو اپنی چادر سے ڈھانپا، کہیں علی اصغر بن کر مسکرا کے تیر کھا لیا، کہیں علی اکبر بن کر سینے پہ برچھی کھائی۔ ہاں زدارو، آج محرم کی 9 تاریخ ہے، محرم کی 9 تاریخ ہے، اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم حسین کے اس کڑیل جوان کا تذکرہ کریں جس کو علی اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ علی اکبر جن کے لیے یہ مشہور کہ آپ رفتار سے، گفتار سے، شکل سے، صورت سے، لہجے سے بالکل رسالت مآب جیسے تھے، اور
ثبوت یہ ملتا ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ جس وقت علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین جانتے ہیں کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے، جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ اب حسرت بھری نگاہوں سے اکبر کے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، اکبر جب مجھے نانا کی زیارت کرنے کا شوق ہوتا تھا تو میں تمہارے چہرے پر نظر ڈال لیا کرتا تھا۔ اکبر اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، کیونکہ میں نے پھوپھی کی گود میں تمہیں ڈال دیا تھا، ارے مجھ سے زیادہ تم پر پھوپھی کا حق ہے۔ اب علی اکبر خیمے میں تشریف لائے، خیمے میں آنے کے بعد بڑے سکون سے جناب زینب کے پاس بیٹھ گئے، کہا پھوپھی اماں آج اکبر تم سے کچھ مانگنے آیا ہے۔ جملے دیکھیے گا کہ آج اکبر تم سے کچھ مانگنے آیا ہے۔ اب زینب ایک دم سے یہ سمجھی کہ اکبر مانگنے آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر پانی کا سوال کر دے، ارے یہاں تو چند قطرے پانی کے بھی نہیں ہیں، اگر اکبر نے پانی پوچھ لیا، پانی مانگ لیا تو یہ زینب کیا دے گی؟ کیونکہ اماں میں نے آج تک آپ سے کچھ مانگا نہیں۔ اب زینب نے گھبرا کے کہا، یہ جملہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ زینب کے دل میں پانی کا خیال آیا کہ ارے علی اکبر، ارے پھوپھی سے اس غربت میں کیا مانگتے ہو؟ ارے پھوپھی کے پاس تو پانی کے چند قطرے بھی نہیں جو تمہارے لیے پیش کر دے۔ علی اکبر نے کہا کہ نہیں پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، اکبر پانی مانگنے نہیں آیا۔ ارے پھوپھی اماں اکبر کو جنگ کی اجازت دیجیے۔ اب جناب زینب نے اکبر کو دیکھا، اکبر میرے دل میں یہ ارمان تھا کہ تمہارے چہرے پر چہرہ دیکھوں۔ اکبر کو اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اب علی اکبر کا ایک جملہ سنیے گا کہ پھوپھی اماں اجازت مت دیجیے، لیکن یہ بتائیے کہ خلد میں دادی جان کو کیا جواب دیں گی؟ ہاں دادا، یہ سننا تھا کہ زینب نے گھبرا کے کہا کہ بیٹا علی اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ اب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار گرتا تھا، بار بار اٹھتا تھا، عجیب کوہرام تھا۔ میں یہ پریشان تھا کہ خیمے میں کیا ہو رہا ہے۔ ارے میں نے کسی سے معلوم کیا کہ خیمے میں کیا ماجرا ہے، کہا کہ علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں۔ ارے سیدانیوں نے حلقہ کیا ہوا ہے، علی اکبر کو باہر آنے نہیں دیتی۔ علی اکبر نے سکینہ کو اٹھایا، دلاسا دیا، یقین دلایا اور باہر تشریف لائے۔ باہر آنے کے بعد دیکھا کہ بوڑھے باپ نے علی اکبر کے لیے گھوڑا سجایا ہوا ہے، علی اکبر کو سوار کرایا، سوار کرانے کے بعد خدا حافظ کیا۔ بس ایک جملہ امام کا سنیے گا، خدا حافظ کیا۔ اور خدا حافظ کرنے کے بعد علی اکبر ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ پیچھے سے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ ادادارو علی اکبر نے گھوم کے دیکھا، بوڑھا باپ ہاتھوں سے کمر تھامے ہوئے، ارے اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اکبر نے کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، پھر یہ تعاقب کیسا؟ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ ایک جملہ سنیے گا کہ مولا نے کیا کہا۔ ارے مولا نے اکبر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں جملہ کہا، علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو۔ ارے اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کس طرح رخصت کرتا ہے۔ خیر ادادارو علی اکبر میدان میں گئے۔ اب جناب زینب خیمے میں بے چین ہے، تمام سیدانیاں بے چین ہیں کہ اکبر کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے۔ اب جناب زینب نے فضہ سے کہا کہ فضہ
فضا میرے ماجائے کے چہرے پر نظر رکھنا، اگر ماجائے کے چہرے کا رنگ بدلے تو مجھے بتا دینا، جب تک میرے ماجائے کے چہرے پہ سکون ہے سمجھنا کہ اکبر خیریت سے ہے۔ اب جناب فضا نے امام مظہور کے چہرے پر نظر رکھی، اچانک امام کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اب فضا زینب کے پاس گئی، کہا کہ شہزادی غضب ہو گیا، کہا کہ کیا؟ کہا کہ امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، امام کے چہرے پہ تغیر ہے، کہا کہ میرے ماجائے کو فوراً میرے پاس بلاؤ، اب امام حسین تشریف لائے۔ کہا بھیا خیر تو ہے؟ کہا کہ نہیں خیر نہیں ہے، ارے میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اور جس کے مقابلے میں عرب کا ایک مشہور پہلوان ہے۔ ارے ایسا نہ ہو کہ علی کا پوتا اس پہلوان سے شکست کھا جائے۔ ام نے لیلا سے کہا کہ دیکھو میں نے نانا سے سنا ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے، ارے دعا کرو کہ میرا علی اکبر فتح پا جائے۔ اب لیلا نے عجیب انداز میں دعا کی ہے، سر کے بالوں کو کھولا ہے، تیرے آسمان آئی ہے، دعا کا عجیب انداز ہے۔ اے اسماعیل کو ابراہیم سے ملانے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ اور سب سے دانیہ آمین کہہ رہی ہے۔ ادھر دعا پوری ہوئی، ادھر علی اکبر خیمے میں تشریف لائے۔ خیمے میں آنے کے بعد میں کہا بابا پیاس کی شدت مجھے مارے دے رہی ہے، بابا اگر چند قطرہ آپ مجھے مل جائے۔ کہا کہ علی اکبر ایسا کرو کہ اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان امام کے منہ میں ڈالی، اور منہ میں ڈالنے کے بعد زبان باہر کھینچ لی۔ اے بابا آپ کی زبان پر، آپ کے منہ میں تو میرے سے زیادہ کانٹے ہیں، ارے اب تو میں آب کوثر سے سیراب ہوں گا۔ یہ سن کر علی اکبر پھر سوار ہوئے، بس امام کے قریب دوبارہ گئے، امام سے ایک جملہ کہا، بس آپ کی زحمت تمام، جملہ سنیے گا اور اس کے بعد میں زحمت تمام، گھر تک روتے جائیے گا، جب جملہ یاد آئے گا یقین مانیے آپ روئیں گے۔ علی اکبر نے امام کے قریب منہ کیا اور کان میں کچھ کہا، ابھی کچھ کہہ کر علی اکبر سوار ہوئے کہ امام پر گریہ طاری ہے۔ اب جناب زینب نے پوچھا کہ اے میرے ماجائے، ارے اکبر نے کان میں کیا کہہ دیا؟ اکبر نے کان میں کیا کہہ دیا؟ اب امام کہہ رہے ہیں کہ بہن آج تک کا دستور یہ ہے کہ بوڑھا باپ اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے۔ بہن کہنا آج علی اکبر نے مجھ سے وصیت کی ہے، اور وصیت یہ کی ہے کہ بابا میرا جنازہ مت اٹھائیے گا۔ ارے بابا میں جوان ہے، آپ بچوں کو آواز دے دیجیے گا۔ ہاں دادارو، علی اکبر میدان میں پہنچے، آواز آئی، السلام علیکم یا عبداللہ۔ اے بابا اکبر کا سلام لیجیے۔ اب امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف چل رہے ہیں، عجیب انداز ہے، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، لاشوں پہ کسی طریقے سے پہنچے۔ اب دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ قریب پہنچنے کے بعد کہا اکبر کیا بات ہے بابا؟ پرچی کی علی سر سینے میں ٹوٹ گئی۔ کہا کہ اکبر لاؤ میں علی نکال دیتا ہوں۔ اب امام نے دونوں گھٹنوں کو موڑا، ارے پہلا موقع ہے کہ امام نے کسی کو مدد کے لیے پکارا ہے،
دونوں گھٹنوں کو موڑا، اکبر کے لاشے کے قریب بیٹھے، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے برچی پہ رکھا اور آواز دے رہے ہیں یا علی مدد، آواز دے رہے ہیں یا علی مدد۔ ارے برچی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین پہ سکینہ کی بیاں کرتی تھی مادر، میت پہ بیاں کرتی تھی مادر، میت پہ سکینہ کی بیاں کرتی تھی مادر۔ تھے یاد مدینے سے میں جس وقت چلی تھی، سغرا کی جدائی میری آنکھوں میں بسی تھی، جب غریب بلا آئی میری گود بھری تھی، بیٹی تجھے بندے تیرے بابا نے دیے تھے، کرتا تیرا جلتا تھا تیرے ٹھوٹ پھٹے تھے، یاد آئے تھے اس وقت چچا تجھ کو سکینہ، خوب بہتا تھا یاد آئے تھے اس وقت چچا تجھ کو سکینہ، یاد آئے تھے اس وقت چچا تجھ کو سکینہ، اے مولی سکینہ، اے مولی سکینہ، اور یہ نہیں بڑھتا تھا تیرے باپ آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اور مشق سکینہ، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، کاندھے پہ مشق مشق میں دل ہے دلیر کا، دریا کو چھین لینا نہیں کام دیر کا، احسان تشنگی میں ملے گا نہ غیر کا، بگڑا ہوا مزاج ہے، بگڑا ہوا مزاج ہے، بگڑا ہوا مزاج ہے، حیدر کے شیر عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، اوبر کر دکھائے گا، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، رسوے نجف کر کے یہ حیدر کو پکارا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، امداد تیری چلی یا حیدر صفدر، لایا ہوں تنہا لاشیں اٹھا کر میں بہت، لایا ہوں تنہا لاشیں اٹھا کر میں بہت، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا
دور ہوا لو خالی آیا چھوڑ کے زینب کا ماں جایا بائیں کٹی ہے خون میں نہایا زینب نے دکھڑا یہ سنایا الجنا من المیدان علی و ویلا و حسین و غریب و حسین و شہید و حسین و مظلوم و حسین خون میں تڑپ کر بارش خون میں تڑ رہے بارش دیکھا روئی تڑپ کر بارش روئی کہاں ہے میرے بابا میں تیرے صدقے میں تیرے باری تو میرے بابا کی ہے سواری تیرے بدجنا چھوڑ دیا کیوں رن اکیلا چور غموں سے تھا میرا بابا جس نے اٹھایا لاش پہ لاشا تنہا تو مقصد میں آیا جنا من المیدان علی و ویلا و حسین و حسین آئے وا حسین آئے وا حسین زینب کی لب پر بات کر نہ سکوں گی شے کی جدائی تم نے کیوں گردن میں جھکائی رہ گیا تو مت پر میرائی جنا مظلوم
लिखी की सेटिंग है लिखी सेटिंग है ले आके वहाँ से इधर ले गए मस्जिद तक कौन सी